بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، آج یکم محرم الحرام ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار کے انتہائی پیارے ساتھی، جید صحابی، عدل جن کی خوبصورت صفت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ قریش کے اشراف میں سے تھے۔ جب کبھی قریش کے قبیلے میں لڑائی ہوتی تھی تو آپ ہی کے خاندان سفیر بن کر اس لڑائی کو ختم کرتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن زراح بن عدی بن کعب بن لوئی۔ کعب کے دو بیٹے، ایک عدی اور دوسرے مرہ تھے۔ مرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد ہیں۔ 8ویں پشت میں جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فخر انبیاء، امام الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب فاروق ہے، جو کہ کائنات کے تاجدار رحمت للعالمین نے خود آپ کو عطا کیا۔ فاروق کا مطلب ہے حق و باطل میں تمیز کرنے والا۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ بچپن میں آپ اپنے والد کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت حفصہ امہات المومنین ہیں۔ اس طرح سے آپ شافی محشر، کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے تاجدار آپ کے داماد ہیں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے انتہا کے دشمن تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کے ساتھ اس قدر محبت کی کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو تقویت ملی۔ جب آپ نے ہجرت کی تو اسلام کی نصرت ہوئی۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو اسلام کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو اس قدر تقویت ملی کہ لوگوں کو کعبہ شریف میں نماز پڑھنے کا موقع نصیب ہوا۔ جب مسلمانوں کو جانب مدینہ ہجرت کی اجازت ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آمادہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چند آدمیوں کے ساتھ مسلح مشرکین مکہ کے مجمع سے نکلتے ہوئے کعبہ پہنچے، اور آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ طواف کیا اور نماز ادا کی۔ پھر آپ نے اس مجمع کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا کہ ہے کوئی جو عمر سے مقابلہ کرے؟ جو مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ مکہ سے باہر آئے۔ لیکن سب پر سکتہ طاری ہو گیا اور کسی میں کوئی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے جواب دیتا۔ مدینہ میں پہلا معرکہ بدر کا پیش آیا۔ آپ نے اپنی رائے، تدبر اور جان بازی کے لحاظ سے ہر موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے بازو رہے۔ بدر سے فتح مکہ تک تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی۔ چونکہ آپ دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں آپ کی بہت زیادہ قدر و منزلت تھی۔ میرے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پر فرمایا کہ اللہ کی قسم، جس راستے پر عمر چلتا ہے وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ ایک جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر رکھ دیا ہے۔ آسمان کے فرشتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور حق
عمر کو سلام پیش کرتا ہے۔ سرکار دو عالم سے ملاقات کا عالم، عالم میں ہے معراج کرامات کا عالم۔ یہ راضی خدا سے ہیں، خدا ان سے راضی، کیا کہیے صحابہ کی کرامات کا عالم۔ طبقات الشافیہ میں ہے کہ ایک دفعہ مدینہ المنورہ میں زلزلہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور آپ نے اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا کری علم عادل علی، اے زمین ٹھہر جا، کیا تجھ پر عمر عدل نہیں کرتا؟ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ یہاں یہ رسم ہے کہ دریائے نیل اس وقت تک پانی نہیں جاری کرتا جب تک کسی کنواری لڑکی کو اس میں نہ پھینکا جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بذریعہ خط بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا لکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ رکا دریائے نیل میں پھینک دیا جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ رکا پہنچا تو آپ نے اس رکے کو کھول کر دیکھا۔ آپ نے دریائے نیل کو مخاطب کر کے لکھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر تو پاک پروردگار کے تابع ہے تو میں اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ وہ تیرے اندر پانی کو جاری فرمائے۔ جب رکا دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا تو ایک رات کے اندر 16 گز پانی بڑھ گیا اور اس منحوس رسم کا خاتمہ ہوا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صالح کی قبر پر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے قبر والے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے فلاں، میرا رب فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ اے فلاں، تو بتا کہ تیرا کیا حال ہے؟ قبر سے آواز آئی قد آتانیہما ربی عز وجل فی الجنت، میرے رب نے دونوں جنتیں عطا کر دی ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کو رب کائنات نے یہ مقام عطا کیا کہ آپ مردوں سے بھی کلام کر لیا کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ایک دفعہ آپ شدید بیمار ہو گئے اور آپ کو طبیب نے شہد استعمال کرنے کا کہا، لیکن شہد بیت المال کے علاوہ کہیں سے نہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک مسلمانوں کی اجازت نہ ہو میں بیت المال سے شہد نہیں لوں گا۔ آپ اسی بیماری کی حالت میں مسجد میں گئے اور وہاں تمام مسلمان جو آپ کے قریب تھے ان کو اکٹھا کیا اور آپ نے ان سے اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد آپ نے شہد کو استعمال کیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں روضہ منورہ کی دیوار گر گئی تو لوگ اس کو بنانے لگے تو ایک پاؤں ظاہر ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک ہے یا کس کا؟ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا واللہ ما ہی قدم النبی ما ہی قدم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ قدم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں بلکہ یہ قدم مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جبی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا، یعنی یہ کرامت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت ہے کہ آپ کا بدن مبارک اپنی قبر مبارک میں سلامت تھا۔ مدینہ منورہ میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک نصرانی غلام جس بدبخت کا نام فیروز اور اس کی کنیت ابو لولو تھی، اس نے ایک روز بازار میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ مجھ سے زیادہ محصول وصول کرتا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کس قدر محصول وصول کرتا ہے۔
وہ کہنے لگا کہ 2 درم 7 آنے روزانہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تو کام کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نقاشی اور نجاری کا کام کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو لولو کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنے دل کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کینہ رکھ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو ایک ایسی چکی بناتا ہے جو ہوا کے زور پر چلتی ہے، ایسی چکی مجھے بھی بنا دو۔ چونکہ اس کے دل میں کینہ آ چکا تھا، اس نے جواب میں کہا بہت خوب، میں ایسی چکی بناؤں گا جس کی آواز اہل مغرب اور مشرق سنیں گے۔ دوسرے دن نماز فجر کے لیے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ ابو لولو بھی ایک خنجر لیے مسجد میں داخل ہو گیا۔ جب نماز کے لیے صفیں درست ہو گئیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھ کر نماز شروع کر چکے تو ابو لولو نے، جو مسلمانوں کے ساتھ صف اول میں کھڑا تھا، نکل کر حملہ آور ہوا اور اس نے پے در پے 6 وار کیے، جن میں ایک وار ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کھینچ کر اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا اور خود زخموں کے صدمے سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں نماز پڑھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی سامنے پڑے رہے۔ ابو لولو اپنا وار کر کے مسجد نبوی سے بھاگا، لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اس نے کئی شخصوں کو زخمی کیا، آخر کار گرفتار ہوا، لیکن اس نے گرفتار ہوتے ہی خودکشی کر لی۔ نماز فجر پڑھ لینے کے بعد لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر مسجد سے گھر لائے۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے دریافت کیا کہ میرا قاتل کون ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھ پر وار ایسے شخص نے کیا جس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ آپ کو طبیب نے دودھ پلایا، وہ زخم کے راستے باہر نکل آیا۔ یہ حالت دیکھ کر لوگوں کو آپ کی زندگی سے مایوسی ہوئی اور عرض کیا کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا جان نشین مقرر فرمایا تھا، آپ بھی اپنا جان نشین مقرر فرما دیں۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عثمان بن عفان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طلب کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف نہ رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی 5 آدمیوں کو مخاطب کر کے فرمایا 3 روز تک طلحہ کا انتظار کرنا، اگر وہ آ جائیں تو ان کو اپنی جماعت میں شامل کرنا، اگر وہ نہ آئیں تو آپ 5 مشورہ کر کے اپنا ایک امیر بنا لینا۔ جب یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکٹھے ہوئے تو باہمی مشورے کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان کر دیا گیا کہ اگلے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ چونکہ 27 ذی الحج صبح فجر کے وقت آپ پر حملہ ہوا، 3 دن تک آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے۔ اسی دوران آپ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں بھیجا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت طلب کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش ہے کہ میرا مدفن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے والد گرامی کی اس خواہش کو پیش کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ جب میں نے اپنے والد گرامی کی اس خواہش کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جگہ میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی، لیکن میں یہ جگہ عمر کو عطا کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب لے کر اپنے والد گرامی کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر خوشخبری دی کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے
یکم محرم الحرام کو آپ زخموں کی تاب نہ لا کر اس فانی دنیا سے رخصت ہوئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ دنیا کے اندر بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت ساتھی رہے، اور آخری لمحے میں بھی کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پیارے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں آپ کو جگہ ملی۔ آپ کی ذات پر لاکھوں سلام ہوں اور آپ کی تربت پر لاکھوں کروڑوں اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں۔ آپ جیسا حکمران نہ دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ ہم اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں آج آپ کی شہادت کے دن یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا حکمران عطا ہو جو آپ کی سیرت اور آپ کے کردار سے محبت کرنے والا ہو۔ آمین ثم آمین۔